السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ نمبر 8 یعنی ثمانیہ درس پڑھیں گے شیخ عبدالعزیز تریفی کی کتاب سے، آداب المشی الی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف جانے کے آداب۔ ان الصلاۃ یشرع الاتیان الیہا فی المسجد، یشرع الاتیان الیہا فی المسجد کہ بے شک نماز جو ہے شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت میں اس کا آنا ہے اس کی طرف، الیہا فی المسجد مسجد میں، ولی ذالک بنیت اور اسی لیے وہ بنائی گئیں، وقت فرض اللہ الاتیان الیہا جماعتاً اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس کی طرف آنا جماعت کی صورت میں، کما قال سبحانہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ورکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ وقد جاء فی ذالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصوص عدۃ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس حوالے سے کئی نصوص آئے ہیں۔ ولم یثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاتیان الی الصلاۃ دعاء معلوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب اس میں جو ہے رسول اللہ سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے دعا جو رسول اللہ پڑھتے ہوں مسجد کی طرف آتے ہوئے۔ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مسلم فی صحیح اور جو امام مسلم اپنی صحیح میں لائے ہیں، من حدیث محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نبی یعنی عبداللہ بن عباس کے پوتے روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، فی قصتی بیوتتی عند خالتی میمونہ کہ جو انہوں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے پاس، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے صلاۃ کے لیے، نکلے نماز کے لیے، ثم قال پھر انہوں نے کہا اللہم اجعل فی قلبی نورا کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے اور میری سماعت میں، وفی بصری نورا، فہذا الحدیث غلط ووہم تو یہ حدیث غلط اور وہم ہے، اور اس کا صحیح مسلم میں دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق نمبر ہے 1799 صح 1799 ہاں، فہذا الحدیث غلط ووہم تو یہ حدیث غلط ہے اور وہم ہے۔ وأوردوا الامام مسلم فی صحیح معلل لہ اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو تعلیل کے طور پر ذکر کے بعد روایتی حدیث قریب مولا عبداللہ بن عباس عن عبداللہ بن عباس، کیونکہ امام مسلم پہلے 5-10 احادیث لائیں قریب سے عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی نماز میں یہ دعا کہتے تھے، فی الصلاۃ او فی سجود یا پھر اپنے سجود میں، فہذا دعا فی السجود وفی اللیل رات میں، ولیس فی ذهاب الی المسجد اور یہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے نہیں ہے، کما مال الی ھذا الامام بخاری اور امام بخاری بھی اسی چیز کی طرف مائل ہوئے، حینما ترجمہ علی ھذا الباب جب انہوں نے اس باب کے اوپر ترجمہ قائم کیا تو انہوں نے کہا باب الدعاء اذا انتبہ من اللیل کہ جب رات کو بندہ نماز پڑھے اس کی طرف انتباہ کرے تو پھر دعا کرے۔ وہ ترجمہ علی ھذا امام نسائی رحمہ اللہ فی سنن اور امام نسائی نے بھی اپنی سنن نسائی میں ترجمہ جو ہے وہ باب کام کیا ہے، باب الدعاء فی السجود کہ سجدوں میں دعا، سجود میں دعا۔ وہ ثواب اور صحیح یہی ہے کہ ان ھذا الدعاء انما ہوا فی السجود اور صحیح یہی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ سجدوں میں ہے، فی السجود انما ہوا فی السجود ولیس فی ذهاب الی المسجد اور یہ مسجد میں جاتے دعا نہیں ہے۔ وقت وہیمہ فی محمد بن علی فی روایت نبی اور اس کے اندر محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہم کیا ہے اپنے باپ علی بن عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہوئے عن عبداللہ بن عباس 1799 نمبر ہے۔ و اراد الامام مسلم لہو بعد ان اوردوا من حدیث قریب مولا عبداللہ بن عباس اور امام مسلم کا یہی ارادہ تھا جب انہوں نے اس کو وارد کیا قریب کی حدیث کے بعد، معلل لہو لا محتجا لہو اور یہ امام مسلم کا ہم شیخ عبدالعزیز تریفی کی کتاب میں کئی بار اس کا ذکر کر چکے کہ جب بھی امام مسلم جو ہے نا باب کے آخر میں کوئی حدیث ہیں تو عموماً وہ معلول ہوتی ہے، اٹ از ناٹ آلویز رائٹ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو شروع میں وہ زیادہ اصحاح حدیث شیئر کرتے ہیں لاتے ہیں۔ وَيُشْرَعُ أَن يَخْرُجَ الْإِنسَانُ مُتَوَضِّئًا لِكُلِّ صَلَاةٍ اور شریعت میں بہتری ہے کہ انسان وضو کر کے نماز کے نکلے، وَإِن صَلَّى صَلَوَاتَ الْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ اور اگر وہ ایک ہی وضو سے تمام پانچوں نماز پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیے امام بخاری نے یہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا باب لائیں، جس بندے کا بھی پہلے سے تھوڑا علم ہوگا اسے امام شیخ عبدالعزیز تریفی کی بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ چیزیں لاتے ہیں اور ان کی ایک ایک دو لائن کے اندر کتنا علم چھپا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور 2 لائنوں میں کتنا علم چھپا ہوا ہے۔ وہ شرع لہو ان یاتی الصلاۃ بسکین ووقار اور اسی طرح اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ سکون اور وقار کے ساتھ آئے نماز کے لیے۔ فیشرع للماشی الی الصلاۃ من السکین والوقار کما یشرع فی الصلاۃ جس طرح نماز میں سکون اور وقار اختیار کرنے کو حکم ہے، اسی طرح ماشی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے
نماز کے لیے بھی سکونت اور وقار کے ساتھ ہے. ففی صحیح مسلم میں روایت 1360 نمبر پہ ان ابی ہریرہ مرفوعا فإن أحدكم اذا كان يعمد الى الصلاة کہ جب تم اس کو ارادہ کرے نماز کا فهو في الصلاة تو وہ نماز میں ہی ہے. فاشار بذلك الى انه ينبغي ان ياتي بادب سر من ترک العجلہ والخشوع والوقار وسکون العطا. تو لہٰذا اس سے اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نماز کے آداب اختیار کرے اور جلدی کو چھوڑ دے, خشوع و خضوع اختیار کرے, وقار و سکون اختیار کرے اعضاء کا. ومن حاضی امر علیہ وسلم, اور یہ وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا من خرج المسجد ان لا یشک بین اعضابہ وعلی اللہ ذلک بکون فی الصلاۃ, اور رسول اللہ نے اس بندے کے لیے بھی یہ حکم دیا کہ جب وہ مسجد کی طرف نکلے تو وہ اپنی دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں نہ گھسائیں, تشبیک کہتے ہیں اس کو. وعلی اللہ ذالک بکون فی الصلاۃ, کیونکہ وہ ایک طرح سے نماز میں ہے اور یہ نماز میں منع ہے. ویقول شافعی کما نقول عنہ فی فی معرفۃ اسم السر احب لہو فی العمد لہا من الوقار مثل ما احب لہو فیہا. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اسی طرح اعضاء کا سکون اختیار کرنا ضروری ہے اور وقار جس طرح وہ نماز میں. وحدیث ابی ثمامہ الحنات عن کعب بن عجرہ فی النہی عن تشبیک بین الاصابع فی الطریق الی الصلاۃ لا یصح. وہ کہتے ہیں البتہ جو حدیث ہے نا کعب بن عجرہ کی کہ تشبیک یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دونوں ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا, یہ نماز کی طرف جاتے ہوئے رستے میں منع ہے, یہ صحیح نہیں ہے. رواہ احمد و ابو داؤد الترمذی, امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو نقل کیا. وغیرہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا, صاحب رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, اذا توضأ احدکم فاحسن وضوء, کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو وہ اچھا وضو کرے, ثم خرج عامدا الى الصلاۃ, اس کے بعد وہ ارادہ کرے نماز کے جانے کا, فلا یشبک بین یدی, تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرے, فإنه فی الصلاۃ, کیونکہ وہ نماز میں. یہ جو ہے امام ترمذی نے 386 نمبر پر روایت کے والحنات لا یعرف, اس میں جو راوی حنات ہے اس کو جانا نہیں گیا. وخبر منکر عن کعب بن عجرہ, اس کی خبر کعب بن عجرہ سے منکر ہے. قال الدارقطنی, امام دارقطنی نے ارشاد فرمایا لا یعرف یترک, کہ اس کو نہیں جانا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا. صح ورواہ تحوی باسناد امثل ولا شاہد, اور تحوی نے بھی اس کو ایک روایت سے نقل کی ایک دوسری سند سے, لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے. قال تحوی, اور تحوی کہتے ہیں لا نعلم فی هذا الباب عن کعب احسن من هذا الحدیث, اور ہم نہیں جانتے اس باب میں اس سے زیادہ بہتر, یعنی جو کچھ ضعیف ہے اور اس ضعیف میں سب سے زیادہ بہتر یہ جو اس باب میں آئے گا. اور ادھر نہیں فی تشبیک الاصابع فی المسجد من حدیث ابی سعید الخدری ولا سے, اور مسجد میں بھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کے حوالے سے بھی حدیث کی نہیں وارد ہوئی, لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے. ولا یوسف وثبت عن نبی یشب بین اعصابہ صحیح, اور صحیح یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہوتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کری. من حدیث ابی ہریرہ فی قصۃ ذی الیدین باللفظ, کیونکہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے جو ذی الیدین کے قصے میں جو سجدہ سہو کا واقعہ ہوا تھا اس میں آتا ہے بخاری میں 482 نمبر پر کہ ثم قام الی خشبہ معروضہ, کہ رسول اللہ ایک لکڑی کی طرف کھڑے ہوئے فی المسجد فتقا علیہ, اور رسول اللہ نے اس کے اوپر تکیہ کیا, یعنی کہ ٹیک لگائی, کانہ غضبان, جیسے کہ وہ غصے ہوں. وشبک بین اعصابہ, اور رسول اللہ نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کریں. وفی من حدیث ابی موسیٰ, اسی طرح ابو موسیٰ کی حدیث کے اندر ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان وشبک بین اعصابہ, کہ مومن ایک مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح, بنیاد کی طرح, رسول اللہ نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے دیکھیں, یعنی کہ ایک دوسرے میں وہ اس طرح مومن کے لیے سہارا بنتا ہے. یہ آپ کو ملے گی بخاری 481 نمبر پر. وعند البخاری من حدیث ابن عمر, اور اسی طرح شبک نبی اصحابہ, ایک اور بخاری کے اندر 479 کے اوپر آئی ہے حدیث کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کریں. وذهب البخاری الی جواز ذلك, اور بخاری جو ہے اس کی جواز کی طرف گئے ہیں. والمح الی ضعف ما جاء فی النہی, اور انہوں نے اس چیز کا یعنی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ ضعیف ہے. حدیث ترجم فی صحیح فقال باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ, کیونکہ انہوں نے باب ہی قائم کیا کہ تشبیک انگلیوں کی مسجد میں فی المسجد وغیرہ, اور اس کے علاوہ وساق ما يدل علی الجواز, اور اسی طرح انہوں نے دلالت کر دی اس کے جواز. وإذا جاز فی المسجد فهو فی غیر یجوز, اور جب یہ مسجد میں جائز ہے تو پھر باقی جگہوں پر تو بالأولیٰ جائز ہے. ویمشی ولا یسعى, اور بندہ جو ہے وہ نماز کی اور چلے, بھاگے نہیں, تیز نہ چلے. لقولی کما فی سیّن, جیسے کہ رسول اللہ کا قول ہے سیّن میں آئے بخاری 636 میں, اذا سمعتم الاقامہ, اگر تم اقامت سنو, فمشوا الی الصلاۃ, تو مسجد کی نماز کی طرف چلو. وعلیکم السکینہ, اور تم پر لازم ہے کہ سکینت سکون اختیار کرو. وہذا امر عام, اور یہ جو ہے ایک عام حکم ہے, لکل آت الی کل صلاۃ, ہر آنے والے کے لیے جو نماز کے لیے آئے, ہر نماز کے لیے. ولو کان الامام فی الصلاۃ, چاہے وہ امام ہو مسجد نماز میں. وقد انکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من استعجل الی الصلاۃ حینما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رسول اللہ نے اس بندے پر بھی رد کیا جس نے جلدی کری نماز کی طرف,
جب رسول اللہ لوگوں کو نماز پڑھ فسمعوا من ورائی، تو رسول اللہ نے ان کو سنا اپنے پیچھے سے. ففی البخاری عن ابی قتادہ، پس بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 635 پر، کہ رسول اللہ نے، کہ ابو قتادہ کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی، کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ سمع جلبۃ رجال، تو رسول اللہ نے کچھ لوگوں کی ٹاپ سنی پیروں کی. فلما صلی قال ما شأنکم، جب رسول نے نماز مکمل کر لی تو رسول نے فرمایا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، کہ ہم نماز کی طرف جلدی سے آئے. قال فلا تفعلوا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. اذا اتیتم الصلاۃ فامشوا وعلیکم السکینہ، اگر تم نماز کی طرف آؤ تو تم چلتے ہوئے آؤ اور تمہارے اوپر سکینت اختیار کرنا لازم ہے. وعلیکم، یہ اعلیٰ عربی میں نا وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ علی کا، تم پر لازم ہے، اور پھر میں کوئی بات کہوں علی کا کو شروع میں لاؤں گا جار مجرور کو، علی کا سکینہ تم پر سکونت کرنا، علی کا صلاۃ تم پر نماز لازم ہے. فما ادرکتم فصلوا، بس جو تم جتنی نماز پالو وہ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لو بعد میں. 635 نمبر بخاری. وذهب بعض العلماء الى انه لا حرج ان يسعى، اور کچھ علماء نے اس کی طرف بھی گئے ہیں کہ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر بندہ تھوڑا تیز چل لے. ان يسعى يسيرا ان یکشا فوات و رکعت او تسلیم الامام، اگر اسے یہ خوف ہو کہ وہ رکعت چھٹ دے گا، رکعت اس سے چھوٹ جائے گی یا امام سلام پھیر دے گا. لثبوت هذا عن بعض صحابہ، کیونکہ بعض صحابہ سے اس کا ثبوت آئے کہ عبداللہ ابن عمر کما رواہ مالک فی الموطا، جیسے کہ امام مالک نے موطا میں عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا. اب دیکھیں انہی عبداللہ ابن عمر سے اوپر تشبیق وغیرہ کی حدیث آئی ہے، لیکن پھر جو ہے تو موطا میں العاصمی کی جو موطا ہے نا، اس کے اندر میں ریفرنس پورا دیتا ہوں مکتبۃ الشاملہ میں، اس کے اندر نمبر ہے 234. ان نافع عن ابن عمر، گولڈن سند امام مالک ان نافع عن ابن عمر انه سمع الاقامہ وهو بالبقیع، کہ امام کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ اقامت سنتے اور وہ بقیع میں ہوتے، بقیع کے مقبرے میں، قبرستان میں. فاسرع المشی الی الصلاۃ، تو وہ اپنی چال تیز کر دیتے نماز کی اور. 234 موطا امام مالک. وروا ابن ابی شیبہ فی مصنفہ من عمارہ ابن عمر عن ابن مسعود احق ما سعینا الیہ الصلاۃ، کہ ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم تیزی کریں نماز کی طرف. یہ ابن مسعود قال الامام محمد، امام محمد کہتے ہیں ولا باس اذا تمیا ان یدرک التکبیرہ الاولی ان یسرع شیئا ما لم یکن عجلۃ تقبح. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک بندے کو جو ہے تما ہو کہ وہ جو ہے تکبیر اولا پالے تو وہ تھوڑا سا تیز چلے، معلوم یکن عجلہ تقبہ، لیکن یہ اتنی تیزی نہ ہو جو کہ برائی میں گردنی آتی، یعنی کہ شلواریں اٹھا کے وضو خانے سے بھاگ رہے ہیں، ایک عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. ابھی بھائی جلدی آؤ، اسلام جو کہتے ہیں عزت رکھو اسلام کی. ورویہ عن غیر واحد من الصحابہ کراہۃ الاسراء حتی لو خشی فوات الرکعۃ، اور کچھ صحابہ سے یہاں تک آیا ہے. اب اس میں جو ہے نا وہ ٹاپ کے جو یعنی کہ رسول اللہ کی سنتوں کو فالو کرنے والے ابو ذر غفاری جو کہ درویش مشہور ہیں، ان سے آئے کہ وہ کہتے ہیں کراہۃ الاسراء حتی لو خشی فوات الرکعۃ، کہ چاہے نماز کی رکعت ہی چھٹ جائے آپ نے جو ہے وہ تیزی نہیں کرنی ہے بالکل بھی. ثبت هذا عن انس وثابت بن زید وابی ثابت، اور یہ جو ابو ذر انس اور ثابت اور ابو ذر سے ثابت ہے. رواه عبد الرزاق وابن ابی شیبہ وابن المنذر عن ابی نضرہ عن ابی ذر قال اذا اقیمت الصلاۃ فلیمشی الی احدکم کما کان یمشی قبل ذلک. ابو ذر سے آئے مصنف عبد الرزاق میں، ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر میں، کہ جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی طرف چلو جیسے کہ تم عام چلتے ہو اس سے پہلے. وعند ابن ابی شیبہ، اور ابن ابی شیبہ میں آئے عن ثابت عن انس قال خرجت مع زید بن ثابت المسجد، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے زید بن ثابت کے ساتھ مسجد طرف چلا، ثابت عن انس سے. فاسرعت المشی فحبسنی، تو انہوں نے جو ہے میں نے جو ہے تھوڑی تیزی چال میں اختیار کری تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا. حبسنی، حبس یحبسو کہتے ہیں روک لینے کو، پکڑ لینے کو، کنٹرول کرنے کو. وعند عبد الرزاق ابن المنذر من حدیث ثابت قال اقیمت الصلاۃ انس بن مالک واضع یدہ علیہ، کہ نماز کی اقامت کہہ دی اور انس بن مالک جو ہے وہ میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے. فجعلت احاب ان ارفع ید عنی، تو میں نے جلدی کری کہ میں ان کا ہاتھ اٹھاؤں اپنے اوپر سے. وجعل یقارب بین الخطی فانتهینا الی المسجد وقد سبقنا برکعۃ وقد صلینا معهم وقضینا ما کان فاتنا. فقال لی انس بن مالک یا ثابت اعمل بالذی صنعت بک. قلت نعم. قال صنعوا بی اخی زید بن ثابت.
کہ اس طرح کیا ہے میرے بھائی زید بن ثابت نے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا. وجعل یقرب بین الخطی، اور پھر جو ہے ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے خطوہ جو ہے چل رہے تھے. فانتہینا الی المسجد سبقنا برکعۃ، پھر ہم جب مسجد پہنچے تو ایک رکعت گزر چکی تھی. وقت صلینا ہمارے امام، ہم نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور جو ہم سے چھوٹ کے جو پڑھی. فقال علی انس بن مالک، پھر مجھ سے انس بن مالک نے کہا کہ اے ثابت اعمل بالذی صنعت بک، میں تم بھی ایسی کرنا چاہتے میں تمہارے ساتھ کیا. تو میں نے کہا نعم صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ ثنا بھی اخی زید بن ثابت، میرے ساتھ میرے بھائی زید بن ثابت نے ایسا کیا. یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اور میں آپ کو اس کا نا نمبر بتا دیتا ہوں، 3408 ورویہ خبر زید فی مقام، اور زید سے مرفوعاً یہ روایت آئی ہے کہ وہ چھوٹے قدم لے کے ولا یصح، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. رجع وقفہ ابو حاتم وغیرہ. ابو حاتم زرع نے یہی کہا ہے کہ بھائی اس میں راجع یہی ہے کہ یہ جو ہے نا، اس میں راجع یہی ہے کہ یہ وقف ہے روایت، یعنی کہ موقوف ہے صحابی پر. وقت رویہ الاسرم، اور اسرم نے بھی روایت کیا عن عبداللہ بن روان نو کان یبکر الی جماع، کہ وہ جماعت کی طرف جلدی، جو جمعے کو جلدی، وہ یخلا نعلی، اور اپنی چپلے اتار دے، وہ یمشی حافیا یختصر فی مشی، اور پھر کیا کہتے ہیں چلتے ہوئے جاتے اپنی چال میں چھوٹا پن اختیار کرتے. وما جان زید امثل شیء فی مقاربۃ الخطی واسع، اور زید سے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ صحیح ہے چھوٹے قدم کے حوالے سے، یعنی چھوٹے قدم لے کے چلنا، اور یہی ایسا ہے. والاحتفاء لا دلیل یسع علی مشروعیتی. تو یہ جو حدیث ہے نا وہ آئی ہے اس کے اندر صحیح مسلم میں کہ والاحتفاء لا دلیل یسع علی مشروعیتی. احتفاء کہتے ہیں ننگے پاؤں ہونے کو، بے فوٹڈ، ننگے پاؤں، کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ننگے پاؤں ہی بندہ ہے. اس سے پہلے جو ذکر ہوا نا، والانتعال افضل لعموم الادلہ، اور چپلے پہننا ہی، جوتے پہننا یہی عموم ادلہ کے تحت زیادہ افضل ہے. منہا ما جاء فی صحیح، جس طرح صحیح مسلم میں آئے 5496 نمبر پر، دارالسلام والی نمبرنگ، اور انٹرنیشنل فواد عبدالباقی کی 2096. استکثروا من النعال، کی جوتے زیادہ پہنے کو. رسول اللہ نے فرمایا فإن الرجل لا يزال راكبا ما احترى، کیونکہ بندہ جو ہے وہ سوار رہتا ہے جب وہ جوتے پہنے رہتے ہیں، یعنی کہ اس حالت میں رہتے کہ سواری کر سکے اور آسانی. وإن مشى عافيا فالأصل جواز، اگر وہ ننگے پاؤں چلے تو اس میں اصل یہی کہ جواز. وقت ویلا انداری کے ابن عباس، اور ابن عباس سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ابن عباس فرمایا کہ لا باس. یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر آپ کو روایت بسند صحیح مل جائے گی. وکلما بعد الانسان عن المسجد، اور جب بھی بندہ مسجد سے دور ہوتا ہے فهو اعظم اجرا، تو اسے زیادہ اجر ملتا ہے. لکثرت خطاؤ، اس کے زیادہ قدموں کی وجہ سے، قدم. لما روا مسلم، جیسے کہ مسلم میں من حدیث جابر قال رسول اللہ بنی سلمہ لما ارادوا ان یقربوا منازلهم من المسجد، کہ جب بنی سلمہ نے اپنے گھروں کو مسجد کے قریب کرنے کی کوشش کری تو رسول نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، کہ اے بنی سلمہ تمہارے جو گھر ہیں دیار. بس وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اے بنی سلمہ دیارکم، کہ اپنے گھروں میں رہو. تکتبوا آثارکم، تمہارے قدم آثار لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رہو. تکتبوا آثارکم 2 بار. وإن احتسب الانسان مقاربہ، اس کا نمبر ہے 1520 دارالسلام اور 665 انٹرنیشنل فواد عبدالباقی. وإن احتسب الانسان مقاربہ الخطا من غیر فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله وفضل الله واسع. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وإن احتسب الانسان مقاربہ الخط، اور اگر اسی طرح بندہ جو ہے وہ حساب کرے اپنے قدموں کا بغیر کسی چیز کے فوت ہونے کے، من الصلاۃ فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اپنے اذن سے. وفضل اللہ واسع، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ زیادہ ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس کے، یعنی وہ ذرا دور سے آئے اور وہ، یا جان بوجھ کے بندہ جو ہے وہ اپنے قدموں کو دور کرے، کچھ ایسا اس کا معنی بنتا ہے، بغیر اس کے کوئی نماز کو ضائع نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس کا بھی اجر دے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.